بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعوں میں مدین کا ذکر آ چکا ہے۔ مدین کی آبادی مصر سے 8 منزل پر واقع تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے ڈر سے بھاگے تھے، اسی لیے ان کے ساتھ نہ کوئی رفیق اور رہنما تھا، اور نہ ہی راستے کا خرچ، اور تیز بھاگنے کی وجہ سے ننگے پیر تھے۔ اس پریشان حالی میں موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں داخل ہوئے۔ جب مدین کی سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کنویں کے سامنے پانی کے حوض پاؤں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا تھا، مگر اس جماعت سے تھوڑی دوری پر 2 لڑکیاں کھڑی تھیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ حالت نہ دیکھی گئی، اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے معلوم کیا، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی ہو؟ پیچھے کس لیے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں۔ اگر جانوروں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردست ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اب ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کو روک کو دور کر سکیں۔ پس جب یہ سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں گے تب ہم بچا ہوا پانی پلا کر لوٹیں گے، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوش آ گیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے، اور کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا اور تہ کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھیڑ کو چیرتے ہوئے درانہ گھسنے لگے تو اگرچہ لوگوں کو ناگوار گزرا، لیکن ان کی جلالی صورت اور جسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے، اور ڈول کے تنہا کھینچتے ہی دیکھ کر اسی طاقت سے ہار مان لی گئے، جس کے بدبو پر کمزوروں اور ناتواں کو پیچھے ہٹا دیا کرتے تھے، اور ان کی ضرورتوں کو پامال کرتے رہتے تھے۔ غرض جب ان لڑکیوں کو جانوروں کو پانی پلا تو وہ گھر واپس چلی۔ گھر پہنچی تو عادات کے خلاف جلدی واپسی پر ان کے باپ کو بڑا تعجب ہوا۔ پوچھنے پر لڑکیوں نے گزرا ہوا ماجرا کا سنایا کہ کس طرح ان کی ایک مصری نے مدد کی۔ باپ نے کہا، جاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہاں تو باپ بیٹی کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی تھی، اور ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد قریب ہی کے ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ مسافرت، اجنبی پن اور بھوک پیاس کی حالت میں انہوں نے دعا کی، پروردگار، اس وقت جو بھی بہتر سامان میرے لیے تو اپنی ہی قدرت سے نازل کرے، اور میں
اس کا محتاج ہوں۔ لڑکی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کنویں کے قریب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے شرم و حیا کے ساتھ نظریں نیچے کیے۔ لڑکی نے کہا، آپ ہمارے گھر چلیے، والد بلاتے ہیں، وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکیوں کو رہنمائی میں چل پڑے اور لڑکیوں کے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ان بزرگوں نے پہلے تو کھانا کھلایا اور ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک ٹھیک اپنی پیدائش اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کا سنائی۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجے سے نجات مل گئی، اب کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان بزرگوں کو شیخ کبیر کہا ہے۔ اوپر کی باتوں کے دوران اس لڑکیوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی، اپنے باپ سے کہا، اے باپ، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے عرض پر رکھ لیجیے۔ عرض پر کسی بہتر آدمی کو رکھا جائے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی۔ بزرگ باپ نے بیٹی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کو تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجیے کہ میں نے ان دونوں مہتوں میں جس کو چاہوں پورا کر دوں۔ آپ کی طرف سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ دونوں طرف اس آپسی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے موسیٰ علیہ السلام سے اس بیٹی کی شادی کر دی۔ نوٹ: ہمارے حضرت مولانا سیوہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر، جن کو قرآن مجید نے شیخ کبیر کہا ہے، وہ حضرت شعیب نہ تھے، جبکہ بعض تاریخی روایتوں سے یہ مشہور قول ہے کہ وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام کے ہی تھے۔ دیکھیں تفسیر ابن کثیر۔ اللہ عالم۔ شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے یہاں مقرر کی ہوئی مدت پورے کرنے کی یعنی بکریاں چرانے کے لیے ٹھہرے رہے۔ تفسیر لکھنے والے مستند روایتوں کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری مدت یعنی 10 سال کی مدت پوری کی۔ قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر
بعد تک موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے پاس ٹھہرے رہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں ایک مہلت تک قیام کیا اور اس پوری مدت میں آپ سسر کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اس بیچ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ جانوروں کے چرانے کا کام کرنے والے قبیلوں کے لیے یہ بات تعجب کی نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کی کھوج کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ سامنے سینا پہاڑ کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سینا کا پوروی کونا تھا اور مدین کے ایک دن کے فاصلے پر لال ساگر سے کی دو شاخوں کے درمیان مصر جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کی گھاٹی ایمن کی گھاٹی میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بی بی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں، اپنے کا بھی انتظام ہو جائے، اور اگر وہاں کے رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید ان سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا علاوہ کسی رہبر کو پا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجب آگ ہے، پیڑ پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ پیڑ کو جلاتی ہے نہ گل ہی ہوتی ہے۔ یہ سوچتے سوچتے ہوئے آگے بڑھے۔ جو آگے بڑھتے جاتے آگ اور دور ہوتی جاتی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو ڈر سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جیوں کہ وہ پلٹنے لگے، آگ قریب آ گئی اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ، میں ہوں اللہ کا پروردگار دنیاؤں کا۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ، میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے، تو طوٰ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھا میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ پس جو کچھ بھی وحی کی جاتی ہے اس نے کان لگا کر سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں یہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کی امتزاجی شان اور اللہ کی محبت کی آخری نشان ہے، تو پھولے نہ سمائے۔ آخر پھر اسی طرح شروعات ہوئی اور پوچھا گیا، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت بہتر علم رکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی باکیوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اصرار فرمایا، موسیٰ اپنی
اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد کی تعمیل کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس یکایک یہ اگر بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حیرت میں ڈال دینے والا یہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بصر ہونے کے تقاضے کا اثر لے کر بھاگنے لگے۔ پیٹھ پھیرتے ہی یہ کی کوئی آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس کو پکڑ لو، خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی 2 شاخہ تھی، اب وہی 2 شاخہ اجگر منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے، مگر اللہ کی قربت نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ 2 شاخیں پھر لاٹھی بن گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ گریبان اندر لے جا کر بغل سے مس کیجیے اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بال کے ساتھ نکل آئے گا، وہ روشن بغیر کسی غرض کے یعنی برس سے پاک۔ یہ دوسری نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہماری اور سے تمہاری نبوت و رسالت کے 2 بڑے نشان ہیں، یہ سچائی کے تمہارے پیغام اور حق کی دلیلوں کی زبردست تائید کریں گے۔ پس جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ 2 عظیم الشان نشان معجزے بھی عطا کیے تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں۔ پس تیرے پروردگار کی اور سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں تیرے لیے یہ 2 برہان ہے۔ بے شک وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ اب جاؤ، فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کی راہ دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور اپنے غرور و تکبر اور بے انتہائی ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اسی لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ مجھ سے یہ بھی خیال ہے کہ وہ مجھ سے بہت زور سے جھٹلائیں گے اور مجھ سے جھوٹا کہیں گے۔ یہ اونچا منصب جب تو نے دیا ہے تو میرے سینے کو فرانی اور نور سے بھر دے اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور زبان میں پڑی ہوئی
گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو، چونکہ میرے باتوں میں روانی نہیں ہے اور میرے مقابلے میں میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ نکھری زبان میں باتیں کرتا ہے، اسی لیے اس کو بھی اپنی نعمت نبوت سے نواز کر میرے کاموں میں شریک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کا راستہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے اور جو نشانیاں ہم نے تم کو دیے ہیں وہ تمہاری کامیابی کی وجہ سے ہوں گے اور نتیجے کے طور پر تم ہی غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک دار بناتے ہیں۔ دیکھو تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہمارے صحیح راستے کی اور بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور مٹھاس کے ساتھ پیش آنا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے اور خدا کا خوف کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو بھی ملے گی انشاءاللہ۔